ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق قتل کرنے سے بچتے ہیں۔ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، انسانیت کا جنازہ اٹھا دیا، اس نے ہر انسان کو مار دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے ایک شخص کو ناحق قتل کرنا، گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر لڑائیاں، پھر پیش خامہ، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تاریخ انسانی میں جو حقوق العباد میں حق تلفی ہوئی ہے اور پہلا جرم ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ آسان لفظوں میں یاد رکھ لیں، قابیل کے نام میں پہلا حرف قاف ہے اور قتل میں پہلا حرف قاف ہے۔ اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ قاتل کون تھا، قابیل، مقتول کون تھا، حابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ، ان کا نام تھا حوا۔ تو حضرت حوا کے بطن سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے، پھر دوبارہ جب پیدائش ہوتی تو بیٹی اور بیٹا، یعنی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے۔ اب تاریخ انسانی تو یعنی نسل انسانی چلنی تھی۔ اس کی صورت کیا تھی کہ پہلے پیٹ سے جو بیٹا ہے اس کا نکاح ہوگا جو دوسرے پیٹ سے بیٹی ہوئی، اور پہلے پیٹ سے جو بیٹی ہے یہ نکاح میں چلی جائے گی دوسرے پیٹ سے ہونے والے بیٹے کے نکاح میں، یوں ان کا نکاح ہوتا اور اس سے سلسلہ چلتا۔ اب حضرت قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو نے کہا میں تو نکاح اس کے ساتھ کروں گا، شرعاً نکاح جائز نہیں تھا۔ تو قابیل اور حابیل کے درمیان یہ مسئلہ اٹھا، اخیر یہ تھا قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی بھی حابیل کے نام پر ہے، قابیل نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ پہلا قتل تھا جو تاریخ انسانی میں ہوا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہیں ان کا گناہ قابیل کے سر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جرم انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، کہ ناحق قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر ہے، اس نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ سنن ابی داؤد باب و تعظیم قتل المؤمن، حدیث نمبر 4272۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا فاغتبط بقتلہ لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اگر کسی شخص نے مومن کو قتل کیا پھر اس کے قتل پر خوش ہوا، راضی ہوا، ایک یہ کہ قتل ہو گیا، اس کو ندامت ہوئی، توبہ کی ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نہیں، قتل کرنے پر خوش ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن، حدیث نمبر 1315، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اللہ کے یہاں چھوٹا معاملہ ہے، اور یہ اس کی معمولی حیثیت ہے ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے، یعنی ایک مسلمان کا قتل اللہ کیا اہم ہے پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے۔ ایک طرف پوری دنیا کا ختم ہونا ہے، ایک طرف مومن کا قتل ہونا ہے، اللہ کیا اہم چیز وہ مومن کا قتل ہے۔ آپ بتائیں کیا قیمت ہے مومن کے خون کی، اور چند ٹکوں کے لیے خون ختم کر دینا۔
کسی عورت کے لیے خون ختم کر دینا، اور کسی پر کسی الزام کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے کسی کا خون لینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر باب تحریم النفوس حدیث نمبر 4960، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا جمیعا اہون علی اللہ من دمی یسفک بغیر حق۔ یہاں مومن کا ذکر بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کا بغیر جرم کے خون بہا دینا اللہ کے ہاں پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ناحق قتل تو کافر کا بھی جرم ہے، ناحق قتل تو کسی کا بھی ہو بہت بڑا جرم ہے، بلا وجہ کسی کا خون بہا دینا اللہ کے یہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا حساب ہوگا۔ اللہ اپنے حق کے بارے میں پوچھیں گے، جو بندے کیا کیا ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس حق کا سوال ہوگا وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہے قتل النفس، ناحق قتل، جان کا معاملہ۔ صحیح بخاری باب القصاص حدیث نمبر 6533، حضرت شفیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو لوگوں سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ ہے خون کا مسئلہ، کس کی گردن پر خون ہے، کس کا خون بہایا ہے، کس نے خون بہایا ہے، ناحق قتل کس نے کیا ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کتنا اہم ہے، میں چند ایک احادیث سنا رہا ہوں کہ اہم کتنا ہے۔ جامع ترمذی باب الحکم فی الدماء حدیث نمبر 1318، حضرت ابو الحکم بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرمایا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر ایک شخص جو مومن ہے اس کو ناحق قتل کرنے میں تمام آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اگر ایک شخص کے ناحق قتل کرنے میں آسمان و زمین والے سارے شریک ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، یہ مومن کے خون کی قیمت بتانے کے لیے ہے۔